السلام علیکم. آج کی ویڈیو ہے ہماری سوشل پرائمنگ، ایک ٹرم ہے جس کو میں ایکسپلین کروں گا. اب پرائمنگ کیا ہوتی ہے یہ آپ اس کو سمجھیں ایک ایگزامپل سے. میں اکثر ایک بیکری ہے تہذیب بیکری، اس پہ مارننگ میں جب کبھی جاتا ہوں تو وہاں پر نا ان کا جو سویپر ہے وہ فلور کے اوپر وہ پوچھا لگا رہا ہوتا ہے. تو اکثر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے اوپر نا ایک کوشن سگنل کی ایک سلیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی وائٹ پلاسٹک کی یلو کلر کی شیٹ ہے جو کہ فلور کے اوپر وہ رکھ دیتا ہے، اور فرنٹ پہ اس کے الفاظ یہ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب اس کا یہ ہے کہ بی کیئرفل فلور از سلپری، کیونکہ وہ گیلا پوچھا لگا رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ یہ رکھ دیتا ہے. اب بظاہر کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے روک نہیں رہا ہوتا، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہوتا، صرف کیا ہوتا ہے جیسے ہی میں اس کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتا ہوں میری نظر اس سلیٹ کے اوپر پڑتی ہے کہ بی کیئرفل فلور از سلپری. ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ میں اپنا جو چلنا ہے اس کی رفتار بالکل کم کر دیتا ہوں، یعنی کہ میں بڑے کیئرفلی سلولی اسٹیپس اٹھانا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ ہوتی ہے پرائمنگ، کہ کہنے والے نے آپ کو کچھ ایسا کہا، کوئی ایسا امیج شو کیا، کوئی ایسا عمل کر کے دکھایا جس سے آپ کے عمل کے اوپر فرق پڑ جائے. وہ سلیٹ کیا کرتی ہے، مجھے یہ نہیں کہہ رہی کہ بھائی اب آہستہ چلیں، تیز مت چلیں، نہیں، اس کے اوپر کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو آٹومیٹکلی میرے مائنڈ نے پک کیا اور میرے بیہیویئر کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا کہ میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا، کاشیسلی جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے پرائمنگ، کہ آپ کا جو عمل ہے اس کی جو کنڈیشننگ ہے وہ کیسی ہوئی. تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں منی پرائمڈ معاشرہ. منی پرائمڈ کا مطلب کیا ہے، یہاں تو معاشرے ہوتے ہیں منی پرائمڈ یا ریسپیکٹ پرائمڈ یا ریلیجن پرائمڈ، اس طرح سے یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ سب سے ٹاپ پہ کیا ہے. تو پاکستان میں اس وقت سب سے ٹاپ پر کیا ہے، وی آر منی پرائمڈ. کیسے کہ ہم کسی بھی بندے کے ساتھ تعلق بنانے سے پہلے، دوستی کرنے سے پہلے، انٹریکٹ کرنے سے پہلے ہمارے مائنڈ میں دو سوال ہوتے ہیں. وہ کیا، who are you and what you can do for us، کہ آپ کون ہیں اور آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم انکانشیسلی ان سوالوں کا شکار ہیں اپنے ریلیشن شپس بنانے میں اور دوستیاں بنانے میں اور سلیکشن کرنے میں، کہ کسی کے پاس کتنا مال پیسہ ہے، کسی کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، اور اس کے ساتھ دوستی کرنے سے ریٹرن میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اٹ از کالڈ منی پرائمنگ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسہ کتنا ہے. میجرمنٹ اسکیل کیا رکھا ہوا ہے، کوئی ریسپیکٹفل ہے نہیں ہے، ٹرسٹ وردینس اس کے اندر ہے نہیں ہے، کوئی ریلیجیسلی سیٹ رولز اور سٹینڈرڈز کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بس ہم نے کیا ہے، منی پرائم پیپل ہیں، اور ہماری کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم صرف یہی کچھ چیزیں ہیں جو کہ دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دوسرے کی طرف فیلنگز اور بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ بالکل چینج ہو جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہ ایک ایشو تھا جو کہ ہائی لائٹ کرنا تھا کہ وی آر منی پرائم. کائنڈلی اپنے اس ایٹیچیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اگر آپ اس ایٹیچیوڈ کو ہم نہیں بدلیں گے تو ایک سیلفشنس کا جو سنڈروم ہے
جو کہ ہمارے معاشرے میں اور ہر اس معاشرے میں اس وقت موجود ہے جو کہ صرف اور صرف جن کی بھاگ دوڑ کس طرح سے اپنی فائنینشیل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی انسان کی انکم انکریز ہوتی ہے وہ اپنے ایکسپینس بڑھاتا ہے, اور ہوتا اس کو ایک تھیوری ہے جو کہ اس کو بیک کرتی ہے, کنزرویشن آف ریسورس تھیوری اس کو کہتے ہیں, کہ انسان جب کسی بھی چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو اپنے پاس مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو مینٹین رکھنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری بن جاتا ہے. اس کو ایک ایگزامپل سے ایسے سمجھیں کہ ایک بندہ تھا جو کہ پہلے مہران پر سفر کرتا تھا, پھر اس نے کچھ کوشش کی تو اس نے کرولا لے لی. اب وہ کیا کرے گا, اپنے آپ کو اس سٹیٹ پر رکھنے کے لیے اتنی زیادہ محنت کرے گا کہ میں نے مہران پہ دوبارہ نہیں جانا, مجھے کرولا پہ رہنا ہے. اور جس بندے نے یہ محنت کر کر کے آگے لینڈ کروزر اور جرمن کارز پر چلا گیا, مرسڈیز, BMW, تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی ساری انرجی کا کتنا زیادہ پارٹ ہے جو اپنے ان ریسورسز کو مینٹین کرنے پر خرچ ہو رہا ہے. اپنے سٹینڈرڈز کو اس حد تک ہائی کر دیا کہ ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, ہمارے جو دین کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے, کیونکہ اصل لائف ہیئر آفٹر کی لائف ہے. کہ مسلمان کا جو اصل کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اچھی زندگی جینی ہے یا نہیں جینی, اچھا مرنا کیسے ہے. ہم جتنا مرضی ان چیزوں کو نگیٹ کرتے رہیں, جتنا مرضی ان چیزوں کو ریشنلائز کرتے رہیں, لیکن حقیقت شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دینے سے کبھی ٹلے گی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کہ یہ جو دنیا کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں نا, جاتے ہوئے تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بچہ جب ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مرغوب لگ رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, وہ اس کی طرف بہت خوش دلی کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس سے وہ چیز چھڑوائی جاتی ہے یا جو وہ چھوٹتی ہے تو پھر اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں دنیا کی لگژریز کو اتنا جمع کرنا چاہیے جتنا کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں, ورنہ ہوگا کیا, زندگی میں تو آپ ان چیزوں کو مینٹین کر لیں گے جو کہ آج ہم کر رہے ہیں, اپنی ساری محنتیں کوششیں اسی چیز کی طرف سرو کر رہے ہیں. ہمیں بالکل اس چیز کی پرواہ ختم ہو چکی ہے کہ ذریعہ جائز ہے ناجائز ہے, حلال ہے حرام ہے, ٹھیک ہے غلط ہے, بٹ صرف کنزرویشن آف ریسورسز پہ ہمارا دھیان ہوتا ہے. تو ہوگا کیا کہ زندگی میں آپ ان چیزوں کو کیپ کرتے رہیں گے, ریشنلائز بھی کرتے رہیں گے, ہر چیز کی دلیل بھی لے کر آتے رہیں گے, لیکن الٹیمیٹلی موت آپ سے ان سب چیزوں کو چھڑوا دے گی. موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کا فرار حاصل نہیں کر سکتا. کیوں, باہر کے معاشروں میں جو اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے تو اس میں ایک مین چیز ہے, وہ یہ کہ ہاؤ ٹو اوور کم دا فیئر آف ڈیتھ. آپ مان سکتے ہیں کہ کس حد تک سب چیزوں کو اوور کم کر لیا انہوں نے, لیکن فیئر آف ڈیتھ کو اوور کم نہیں کیا جا بھی نہیں سکتا. کیوں کہ مخلوق نے ختم ہونا. یہ ایک ڈسکشن تھی کہ ہم لوگ منی پرائمڈ ایٹیچیوڈ کو اگر سکسیسفلی اس کو کچھ کنٹرول کر لیں تو ہمارے الٹیمیٹ گولز کے لیے انرجی, ٹائم اور روٹین جو ہے نا وہ بہت حد تک ہمارے پاس اسپیئر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور میری بھی مدد کرے اور آپ سب کی مدد کرے. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم.